السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ علم دین سے ناواقفیت جہاں بے شمار فضیلتوں سے محروم کرا دیتی ہے، وہیں نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار اور روزمرہ معاملات میں بے شمار غلطیوں کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے وہ مسائل ہیں جو ہم شریعت کے قانون کی سختی کی وجہ سے نہ اپنا کر اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا عظیم انبار کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور ان پر عمل نہ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مثلا 3 طلاقیں حاصل کر لینے کے بعد دوبارہ اسی شوہر کے نکاح میں رہنے کے لیے شریعت کے مقرر کردہ جن احکامات کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اس سے ہماری عوام کی ایک بڑی تعداد لا علم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے بسا اوقات شرعی تقاضے پورے کیے بغیر عورت سابقہ شوہر کی زوجیت میں رہنے کی حماقت شوہر و بیوی دونوں کو مسلسل گناہ عظیم کا مرتکب بناتی رہتی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی اور کسی صاحب علم سے مسئلہ دریافت کر کے فوری طور پر جدائی اور توبہ کی سعادت حاصل کر لی تو آخرت کا وبال ہمارے سر سے ٹل سکتا ہے، ورنہ آخرت بربادی کے دہانے پر نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور پھر یہ شخص شرمندہ و نادم ہو کر دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس طریقے شریعت کو کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے تو یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس پیدا ہونے والی حرمت کو حرمت غلیظہ اور اس عورت کو مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال کا جواب سماعت کر لیں۔ شرعی اعتبار سے اس طریقے کو حلالہ کرنا کہتے ہیں، جس کا ترتیب وار طریقہ کار یہ ہے: 3 طلاق یافتہ عورت اس شوہر کی طلاق کی عدت گزارے، پھر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دوسرا شوہر اس سے نکاح کے بعد ہم بستری کرے، پھر یہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے، یا بالفرض دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد انتقال کر جاتا ہے، تو پھر یہ عورت اس دوسرے شوہر کی طلاق یا موت کی عدت گزارے۔ ان تمام کاموں کو پورا کر لینے کے بعد اب یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے، کیا یہ تمام امور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سورہ بقر آیت نمبر 230 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں
3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت غلیظہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ یہ عورت واپسی کر سکتی ہے نہ دوبارہ نکاح پہلے شوہر سے، جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ صحبت کے بعد طلاق دے، پھر عدت گزارے، تب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آئے گی۔ حدیث سے کیا ثبوت ہے صاحب؟ بخاری کی کتاب الشہادات میں حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا سے مروی ہے، رفاعہ قرظی کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رفاعہ نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا اور میں نے ان کو جماع پر قادر نہ پایا، یعنی وہ ہم بستری کرنے کے قابل نہیں پایا میں نے ان کو۔ یہ سن کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ واپس رفاعہ کے پاس لوٹ جائے؟ کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک عبداللہ بن زبیر اور تو دونوں ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لو۔ شہد چکھنے سے یہاں پر جو مراد ہے وہ جماع کی لذت ہے، یعنی بغیر ہم بستری کے دوسرے شوہر کے پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ پہلے نے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کی عدت گزار کر دوسرے سے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد ہم بستری ہوگی، پھر یہ دوسرا طلاق دے گا، پھر اس سے عدت گزار کر تب پہلے شوہر کے پاس واپس لوٹا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں تو آیت کریمہ میں بظاہر خالص نکاح کا حکم ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں حلالے کا لفظ تو آیا نہیں، لیکن آیت کریمہ میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب تک ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لیں، یعنی ہم بستری نہ کر لیں، جماع کی لذت کا لطف نہ اٹھا لیں۔ اب بظاہر آیت کریمہ میں اور احادیث مبارکہ کے اندر ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے، تو شرعی اصول اور شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اصول یہ ہے کہ جب آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہو تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو حدیث قرآن کریم کی آیت کے خلاف دکھائی دیتی ہے، یعنی اس کا حکم وہ نہیں جو قرآن کی آیت میں ہے، یا آیت قرآنیہ میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے جو حدیث میں ہے، تو اب ان دونوں میں کس چیز پر عمل کیا جائے گا یا کیا صورت ہوگی کہ دونوں میں تطبیق ہو جائے؟ تو دیکھیں گے جو حدیث مبارکہ قرآن کریم کی آیت کے سامنے آئی، جن دونوں میں ٹکراؤ ہوا ہے، اب اس حدیث کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کس لیول کی حدیث پاک ہے، یعنی اگر وہ حدیث مشہور ہے تو اس حدیث کے ذریعے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں تغیر و تبدل یعنی دونوں میں تطبیق کی جائے گی اور اس کے حکم کو حدیث مبارکہ کے تحت بدلا جائے گا، جو حکم حدیث میں ہوگا وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کیا جائے گا۔ اب یہ رفاعہ قرظی کی بیوی والی جو حدیث پاک ہے، اس کو دیکھیں گے یہ حدیث مشہور ہے یا نہیں۔ حدیث مشہور اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جس کو ہر دور میں کم سے کم 3 لوگوں نے روایت کیا ہو، یا اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو جو حدیث متواتر کی روایت کرنے والوں کی تعداد کو نہ پہنچے ہوں، تو یہ حدیث پاک رفاعہ قرظی کی بیوی والی جو ہم نے بیان کی ہے یہ حدیث مشہور ہے، لہذا اس کے اعتبار سے آیت قرآنیہ کے حکم میں حلالے میں ہم بستری جماع کو جوڑا جائے گا اور حلالہ بغیر جماع کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سوال کرنے والا کوئی سوال کرتا، صاحب یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے، کیا اس سے آسان طریقہ نہیں ہو سکتا ہے؟ فطرت انسان ہے،
ایک اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستری کا حکم دیا تو بظاہر انسان کی غیرت تو ڈوب جانے کی قابل ہے. انسانی غیرت ہے، وہ نہیں چاہتا اس بات کو کہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ 3 طلاق دینے کے بعد وہ تیری بیوی رہی نہیں. اب اگر تو اس کو واپس اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، جو شریعت کا قانون ہے اس پر عمل کیے بغیر وہ تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. تو کہا اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بغیر ہم بستری کے واپس پہلے شوہر کے پاس آ جائے. جواب یہی ہوگا، جی نہیں. 3 طلاق یافتہ عورت کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی غرض سے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اپنی ذات کی وجہ سے اپنے مفاد کے لیے کہہ دیا کہ اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پیارے، شریعت بھی انسانی مزاج کو خوب اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اگر اس حلالے کے طریقے میں کوئی آسانی پیدا ہو جاتی اور شریعت کی طرف سے کوئی آسان طریقے بیان کر دیے جاتے تو یہ 3 طلاق کا وقوع ایک عام ہو جاتا. آئے دن 3 طلاقیں ہوتی رہتی، یہاں تک کہ یہ ایک کھیل بن کر کے رہ جاتا. لیکن اس کی سختی کی وجہ سے ہی آج کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی زبان پر 3 طلاق کا لفظ لانے کی وجہ سے گھبراتے ہیں، کانپتی ہیں روحیں. یہ تو بڑے بد نصیب ہیں وہ شخص جو ایک غصے کی حالت میں آ کر کے بیوی کو 3 طلاق دے ڈالتے ہیں. اس وجہ سے کہا اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اگر رعایت ہوتی تو یہ 3 طلاقوں کا وقوع بہت عام ہو جاتا. بات بات پر لوگ 3 طلاقیں دیتے. اس لیے کہا کہ 3 طلاق کے بعد بغیر اس حلالے کے طریقے کو کوئی صورت نہیں ہے کہ بیوی پہلے شوہر کے پاس واپس آ جائے. اب سوال ہوتا ہے کہ کسی نے شادی کی اور ہم بستری سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دیں تو کیا اب بھی اس سے دوبارہ نکاح کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا؟ تو سن لیں، کسی نے شادی کی، ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تو اس کو کہتے ہیں عورت کو غیر مدخول بہا، یعنی اس کے ساتھ دخول نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ جماع نہیں ہوا ہے. تو حلالہ تو بہرحال کرنا پڑے گا. لیکن اس میں 2 صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. اگر اس سے وطی کی ہے، ہم بستری کی ہے اور نہیں کی ہے. اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو اس شوہر کی یہ عدت نہیں گزارے گی، یوں ہی دوسرے سے نکاح کر لے گی، دوسرا طلاق دے گا، اس کی عدت ضرور اس کو گزارنا ہوگا. اگر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی گئی ہے تو پہلے شوہر کی عدت نہیں ہے. اس لیے کہ ایسی قسم کی عورتوں پر عدت نہیں ہوا کرتی ہے جو غیر مدخول بہا ہوں. البتہ باقی وہ سب کام ہوں گے جو پہلے بیان کیے گئے ہیں. دوسرا طلاق دے گا، اس کی عدت گزار کر تب ہی یہ پہلے کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے. کسی نے سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کسی ایسے مقام اور حالت میں ہوں کہ جس جگہ اور جس حالت میں صحبت کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں. یعنی ان کی یہ تنہائی، یہ خلوت جماع کے ہم بستری کے قائم مقام مانی جاتی ہے. جواب یہ ہے ایسا نہیں ہے. حلالے کے مسئلے میں خلوت صحیحہ ہم بستری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے. وہ باقی معاملات ہیں جو خلوت صحیحہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم بستری کے قائم مقام یہاں حلالے کے مسئلے میں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. سوال، اگر کوئی عورت اب حلالہ کرائے بغیر ہی پہلے شوہر کے پاس چلی گئی ہو تو شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ تو پیارے، اس کا حکم یہی ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور سخت گناہ کبیرہ ہے. وہ اپنے اس کام سے باز آئے، واپس آ کر کے دوسرے سے نکاح کرے، وہ طلاق دے، اس کی عدت گزار کر تبھی یہ پہلے کے پاس واپس جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس طریقے کار پر جو بھی اگر ایسا موقع آئے تو صحیح معنوں پر اس کے عمل کی توفیق بخشے. اس لیے کہ انہی معاملات کی وجہ سے ہم بہت ساری زناکاری میں ملوث ہیں. ہماری اولادیں ہیں جو حرام کی پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے شریعت کے قانون کو ایک مذاق سمجھ کر کے رکھ دیا ہے. کسی طرح سے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پیارے، معاشرے میں بہت سی ایسی خرافات ہیں جو شریعت کے قانون میں سختی دیکھ کر کے ہم اس کو عمل میں نہیں لا رہے اور اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.